جو لوگ وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں، اور اب میں انشاءاللہ 9 دن کا آپ کو وظیفہ دیتا ہوں، بڑا نایاب اور بڑا اعلیٰ وظیفہ ہے، اور چند منٹ، زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا آپ کا، چند منٹ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اگر رشتہ نہیں مل رہا، رشتے میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، انشاءاللہ بندشیں بھی ٹوٹ جائیں گی، رکاوٹیں بھی ٹوٹ جائیں گی، اچھا رشتہ ملے گا، جو والدین پریشان ہیں ان کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی، جس بندے کی منگنی نہیں ہو رہی انشاءاللہ منگنی بھی ہو جائے گی، یا شادی نہیں ہو رہی کی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات شادی کا سبب بھی پیدا عطا فرما دے گا، کیونکہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت، اس کے کرم اور اس کے فضل کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو جائے گا، انشاءاللہ شادی ہو جائے گی۔ تو چلتا ہوں اپنے وظیفے کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ تو آئیے ایک مرتبہ میں اور آپ مل کر پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاک طیب طاہر بارگاہ میں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سید یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا نور اللہ۔ پیارے دوستو، جو لوگ پریشان ہیں اس وجہ سے کہ رشتہ آتا ہے، رشتہ چلا جاتا ہے، یا رشتہ صحیح نہیں ہو رہا، یا جس طرح کا رشتہ چاہتے ہیں ویسا رشتہ نہیں مل رہا، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ نے یہ 9 دن کا وظیفہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ آپ کا کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات اچھا ثواب عطا فرما دے گی۔ اگر وظیفہ کرتے کرتے یہ کام 9 دن کے اندر نہیں ہوتا، تو پھر آپ نے اپنے ہی گناہوں پر اپنے ہی آپ پر ملامت کرنا ہے کہ کس وجہ سے میرا یہ عمل قبول نہیں ہو رہا۔ تو خاص اس وظیفے کو آپ نے شادی کے لیے ہی انشاءاللہ کرنا ہے، تو آپ نے ساتھ ساتھ اپنے کوتاہیوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ تو میں چلتا ہوں وظیفے کی جانب۔ اب آج کل ماہ رمضان ہے، آپ ماہ رمضان میں بھی کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، ماہ رمضان کے بعد بھی آپ کرتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، جب آپ تمام کام کاج کر کے فارغ ہو جائیں تو سونے سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ 41 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ مکمل سورۃ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ تو آپ نے اس وظیفے کو بس خاص شادی کے لیے عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ انشاءاللہ 9 دنوں میں یا 21 دن کے اندر انشاءاللہ آپ نے یہ وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی نہ کوئی اچھا ثواب عطا فرما دے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے ہر وقت کثرت کے ساتھ جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آپ فارغ ہوں، تو آپ نے یا لطیفو یا حلیمو یا لطیفو یا حلیمو کا ورد بھی انشاءاللہ کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے ساتھ جلد شادی کا ثواب بھی بن جائیں گے، سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ تو میں اس یقین سے اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔